جب فیصلوں کے پیچھے ذاتی پسند ناپسند ہو اور معاملات اور فیصلے کا اختیار جو ہے وہ چند ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دیا جائے جو منمانی کرنا چاہتے ہیں اور پارٹی کو جو ہے بحیثیت سیاسی پارٹی کے نہیں بلکہ ایک ریوڑ کے ہانگنا چاہتے ہیں، تو پھر یہی فیصلے ہوتے ہیں۔ اس کے تو کوئی بھی بندہ ہو سکتا دیکھیے ہے۔ میرا مسئلہ یہی آیا ہے کہ میں یہ کہتا آیا ہوں کہ چیئرمین پی ایس سی ہٹانا ہے یا لگانا ہے، یہ سیاسی مسائل ہیں، سیاسی فیصلے ہیں، اور یہ فیصلے جو ہیں وہ سیاسی قیادت کو کرنے چاہیے۔ یعنی پارٹی میں آپ نے سب کی عزت نفس مجروح کی ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے بیانیے پہ زور دیں، ریپیٹ کریں، مینڈیٹ کی ریکوری کی بات کریں، آپ کی پارٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو وائلیشنز ہو رہے ہیں بنیادی انسانی، آپ اپنے پارٹی میں گڑن تختہ کر رہے ہیں، ایک کو گرا رہے ہیں، دوسرے کو اٹھا رہے ہیں، تو آپ نے ساری توجہ اپنے معاملات کی طرف کھینچی ہوئی ہے۔ جو آپ کا بیانیہ ہے وہ تو پس پشت۔ دیکھ نے تو استعفیٰ دے دیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پتہ کروں گا مجھے یہ کس نے کہا ہے، لیکن صبح ریما خان نے یہی کہا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ مروت ان کو استعفیٰ دینا چاہیے، جنید اکبر کو ان کی وہاں پہ زیادہ ضرورت ہے، نہ کہ چیئرمین پی ایس سی کے لیے۔ اس کے تو کوئی بھی بندہ ہو سکتا دیکھیے ہے۔ میرا مسئلہ یہی آیا ہے کہ میں یہ کہتا آیا ہوں کہ چیئرمین پی ایس سی ہٹانا ہے یا لگانا ہے، یہ سیاسی مسائل ہیں، سیاسی فیصلے ہیں، اور یہ فیصلے جو ہیں وہ سیاسی قیادت کو کرنے چاہیے۔ اور یہ امپریشن جو ہے وہ یہی جا رہا ہے کہ یہ فیصلے جو ہیں اس پہ گھر کے لوگ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ ابھی آپ نے خود بھی اس خدشے کا اظہار کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان سے یہ سیٹ ہی چلی جائے، پیپلز پارٹی نہ لے اڑے کہیں، تو کیا ایسا ان لگ رہا کو ہے آپ یہ کو؟ بھی پرواہ نہیں ہے، سیٹ نہیں، پارٹی نہ رہے، یہ بھی پرواہ نہیں ہے۔ ابھی یہ جو سلمان اکرم راجہ سیکرٹری جنرل بنایا گیا ہے، سیکرٹری جنرل بنانے کی وجہ سے پی ٹی آئی کا وجود الیکشن کمیشن میں خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ وہ وہاں پہ اقرار ہی نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں، کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشن میں اور الیکشن لاس میں ایسی کوئی پروویژن ہی نہیں ہے۔ اور اگر کل کل کو کوئی فیصلہ ایڈورس آتا ہے تو پھر الزام تو الیکشن کمیشن پہ لازمان لگے گا، کیونکہ ماضی میں ان کا کردار تو ہمارے ساتھ کوئی اچھا نہیں رہا ہے۔ یہی سلمان اکرم راجہ نواز شریف کے کیس لڑتے رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ ان سے متنفر بھی ہیں، وہ لوگ سوشل میڈیا پہ ٹویٹس بھی کرتے ہیں، تو پی ٹی آئی کیوں نہیں اس چیز کو نہیں، دیکھتی؟ خیر جو آپ کی نفرت کیا تو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ نفرت کو محبت میں عنقریب تبدیل کرنے والا ہے، بڑے ہی ازدحام کو نکالنے والا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ احتجاج ہم کریں گے، لہذا ہماری آنکھیں تو اب احتجاج کی طرف ہیں، اور انشاءاللہ لوگوں کے سامنے صاف نظر آ جائے گا کہ احتجاج جو یہ ہے، احتجاج کب تک متوقع ہے؟ کیا واپس یہ ڈی چوک کی طرف پھر احتجاج آئے گا یا کوئی اور؟ پہلے بھی یہ آپ لوگ آئے، احتجاج عنقریب متوقع ہیں۔ اس کو لیڈ کون کرے یہی گا؟ قیادت ہوگی تو عنقریب متوقع ہیں، 2028 تک متوقع۔ جاپان والا احتجاج تو نہیں ہوگا؟ نہیں وہ یا پھر ان کی حد تک احتجاج رہے گا صرف؟ نہیں، اس سے بہتر ہے کہ آدمی اپنا ماتہ ہی پیٹ لے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جوید اختر کے خلاف بھی اندر سے گزارش ہوئی؟ یہ ساری پارٹی میں یہی چل رہا ہے نا۔ وقاص اکرم ہے یہ دیکھیے، ایک سال میں یہ چوتھا فیصلہ ہے۔ پہلے میری نامزدگی کی، واپس لیا، پھر شیخ وقاص صاحب کی وہ واپس لیا، پھر ان کی، اب پھر اس کو بھی واپس لے لیا۔ یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ صبح پی ٹی آئی میں جو وزیر یا ایم این اے یا ایم پی اے اٹھتا ہے نا نیند سے، پہلا پتہ یہی کرتا ہے کہ میں پارٹی میں ہوں، تا حال یہ نکالا گیا ہوں۔ سر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ اتنے بڑے لوگوں کو، اتنے بڑے ناموں کو جو ہے وہ عہدہ بھی دے دیا جاتا ہے، پھر ہٹا بھی دیا جب جاتا ہے؟ ومزیکل اپروچ ہو، جب فیصلوں کے پیچھے ذاتی پسند ناپسند ہو اور معاملات اور فیصلے کا اختیار جو ہے وہ چند ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دیا جائے جو منمانی کرنا چاہتے ہیں اور پارٹی کو جو ہے بحیثیت سیاسی پارٹی کے نہیں بلکہ ایک ریوڑ کے ہانگنا چاہتے ہیں، تو پھر یہی فیصلے ہوتے ہیں۔ مربت صاحب، صبح شیخ وقاص کے ٹکر چلے ٹی وی پہ، جب خان صاحب نے کہہ دیا تو استعفیٰ کیوں نہیں دیا جا رہا؟ پارٹی کے اندر سے بھی اس طرح کی آوازیں اٹھتی ہیں۔ شیخ وقاص نے کیا ٹکٹ کر؟ شیخ وقاص اکرم کی ٹکر چلے تمام میڈیا چینلز پہ، اگر خان صاحب نے کہا ہے کہ چیئرمین پی سی سے استعفیٰ دے دیں، تو ابھی تک استعفیٰ کیوں نہیں آیا؟ اس کے بعد پھر انہوں نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا، صحافی دوستوں سے بات کرتے ہیں کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں اور یہ میرے خان کو پہنچا دیے۔ بہرحال ایسے معاملات میرا خیال ہے کہ آپ یہی حالت ہے، ادھر پارلیمانی کمیٹی میں بھی یہی ہوتا ہے نا، جب اجلاس شروع ہو جاتا ہے آتا پائیاں تک ہوتی ہے، گالم گلوچ ہوتی ہے، پارٹی اب اس نیچ پہ آئی ہوئی ہے، لہٰذا اس
انتشار کو، اس نفرت کو، اس تفریق کو، اس دوری کو کون جو ہے سمیٹے گا؟ ایک سر طرف اگر یہ انڈیا سب کچھ چلتا رہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ پھر کوئی بھی عہدہ لینے سے جو ہے وہ باز آئے گا، مطلب نہیں لے گا کون کس طرح وہ دلے گا؟ یہ جو بنے ہوئے ہیں وہ تو بگار ہوئے ہیں، آئے دن تانے ملتے ہیں، اور اگر یہی صورتحال رہی نا، یعنی پارٹی میں آپ نے سب کی عزت نفس مجروح کی ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اپنے بیانیے پہ زور دیں، ریپیٹ کریں، مینڈیٹ کی ریکوری کی بات کریں، آپ کی پارٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو وائلیشنز ہو رہے ہیں بنیادی انسانی، آپ اپنے پارٹی میں لڑن تختہ کر رہے ہیں، ایک کو گرا رہے ہیں، دوسرے کو اٹھا رہے ہیں، تو آپ نے ساری توجہ اپنی معاملات کی طرف کھینچی ہوئی ہے، جو آپ کا بیانیہ ہے وہ تو پس پوچھ چلا گیا۔ آپ نہیں سمجھتے اس وقت جو نہیں، میں تو ایسی چیزوں سے تنگ ہوتا ہوں، اور میں تو اعلان یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ جو جتنی دفعہ ہو گیا، اب تو میرا خیال نہیں ہے کہ میرے لیے واپسی میں کوئی خیر ہوگی، بالخصوص جب سوشل میڈیا نے گالم گلوچ کی، اس کے بعد جو ہے میرے لیے اس پارٹی میں کیا فیوچر ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اتنی محنت، اتنی خدمت، اتنی قربانیوں کے باوجود بھی اگر آپ کو گالیاں پڑتی ہیں۔ لیکن سر آپ اپنے کئی بیانات میں یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر عمران خان باہر آتے ہیں تو میں خان صاحب کہتے ہیں تو میں واپس آ جاؤں دیکھیے، خان صاحب سے تو میں نے کبھی قطعی تعلق کیا ہی نہیں ہے، خان صاحب کو تو ہمیشہ میں نے اپنا مرشد، اپنا لیڈر سمجھا ہے، اور خان جب بھی باہر آئے گا میری کوشش ہوگی کہ میری ایک ملاقات ان سے ہو، لیکن میں ایک دفعہ پھر واضح کر دوں کہ یہ رزق اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی سے نکالنے کے بعد شاید کسی کا رزق تنگ ہو جائے گا، کسی کی عزت جو ہے ذلت میں تبدیل ہوگی، وہ شاید اپنی پارٹی کے دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ، اللہ تعالیٰ کی مطلق الانانیت پہ یقین ہونا چاہیے، باقی جہاں پہ عزت نہ ہو اور تعلقات جو ہیں وہ زبردستی سے نہیں بنائے جاتے۔ جس طرح آپ کی شکایتیں لگاتی رہے، آپ یہ کہتے رہے کہ میری شکایتیں وہاں پہ پہنچی خان صاحب تک، آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت چیئرمین پی ایس سی کی بھی اس طرح شکایتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ؟ پارٹی میں یہی کام ہوتا ہے نا، میں نے تو کئی دفعہ کہا ہے، میں نے کہا کچھ کام نہیں ہوتا ہے، جلسے جلوسوں پہ توجہ نہیں ہے، ساری اندرونی جو سازشیں ہیں اور چغلخوریاں ہیں وہی کام ان سے چلایا جا رہا ہے، اور آپ حشر دیکھ رہے ہیں پارٹی کا۔ سر آپ اکیلے عمران خان کے لیے جنگ لڑ رہے تھے، آپ جس طرح کہہ رہے کہ سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کے خلاف ہو گئے، تو اس اکیلے بن کس طرح آپ مقابلہ کر رہے ہیں سب چیزوں کا؟ دیکھیں، شاید ان کا کسی کا بھی خیال ہو کہ کوئی ڈرا سکتا ہے، بلیک میل کر سکتا ہے، اس میں اگر ہم ہوتے تو 9 مئی کو نکلتے، اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے معاملات جس طرف جا رہے ہیں یہ پارٹی کو توڑنے کے برابر ہے، اور پارٹی